قرآن نے کہا نا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو جس سے سوال پوچھا جائے وہ کون ہونا چاہیے؟ اہل علم میں وہ لوگ سر فہرست ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہے، جن کے پاس فقہ زیادہ ہے، جن کے پاس حکمت زیادہ ہے۔ تو مجھے یونیورسٹی کا جو ایک ایکسپیرینس تھا وہ کیسا تھا؟ جب چھٹی آتے تھے نا تو اپنوں کے پاس آنے کا ایک شوق یا وہ خوشی تو ہوتی تھی، لیکن اپنے حبیب کے شہر سے نکلنے کا جو غم اور وہ کیفیت ہوتی تھی، جس سے سوال پوچھا جائے وہ کون ہونا چاہیے؟ اس بندے کا انتخاب کریں سوال کرنے کے لیے جو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ علم والا ہے اور آپ کے سوال کا جواب دینے کو وہ تیار ہے۔ امام مالک سے بڑا تو آج کا کوئی عالم نہیں ہے نا۔ امام مالک سے جو سوال کیے گئے آدھے سے زیادہ سوالوں کے جواب میں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ سوال اس لیے ہونا چاہیے کہ میری جہالت دور ہو جائے، مجھے سوال کے جواب کا پتہ چل جائے اور میں اس پہ عمل کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ہے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ بہت ہی خوبصورت مہمان ہیں ہمارے، عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور فقہ اور اصول فقہ کے جو طالب علم بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آج ہم ان سے اس حوالے سے جانیں کہ علم کے بارے میں جو قرآن میں آیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو جو عالم ہوتا ہے ہمیں کس قسم کے عالم سے سوال پوچھنا چاہیے اور کس قسم کے سوال پوچھنے چاہیے اور کس قسم کے سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سید ریاست حسین شاہ صاحب، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اسلام آباد سے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف بھی، ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ دیکھیے، ابتدائی طور پر جیسے ہر ایک اپنے گاؤں میں پڑھتا ہے، تو میرا علاقہ جو بنیادی طور پر ہے وہ بالا کوٹ سے آگے پارس جگہ کا نام ہے وہ ہے، اور ابتدائی طور پر میں نے اسکول کی تعلیم وہیں پہ حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں اسلام آباد شفٹ ہوا۔ میرے بڑے بھائی وہاں پہ پڑھتے تھے جامعہ سلفیہ میں، تو میں نے بھی وہاں سے اپنی پڑھائی کا، دینی پڑھائی کا وہاں سے آغاز کیا، اور ابتدائی طور پر میں نے تربیت جو ہے وہ گھر میں ہی حاصل کی ہے۔ اور وہاں گاؤں میں جو دور دراز، ظاہر ہے گاؤں میں بہت دور اسکول ہوتے ہیں، تو ہم بھی کافی سارا پیدل چل کے وہاں اسکول جاتے تھے، اسی وجہ سے عمریں زیادہ ہو جاتی تھی اور بعد میں داخل کیا جاتا۔ تو کب تشریف لائے آپ اسلام آباد میں دینی تعلیم کے لیے؟ میں 2005 میں جامعہ صوت القرآن I81 اسلام آباد میں ادارہ ہے، حافظ مقصود احمد صاحب وہاں کے محتمم ہیں، تو وہاں پہ میں نے داخلہ لیا 2005 میں۔ اور اس کے بعد سفر کیسا رہا؟ جی، اس کے بعد پھر میں نے حفظ کے بعد جامعۃ الحرمین ہے راولپنڈی میں، وہاں پہ داخلہ لیا درس نظامی کے لیے، اور درس نظامی کی 2 کلاسیں میں نے وہاں پہ پڑھی۔ تیسری کلاس میں جو ملک کا ایک دینی معروف ادارہ ہے جامعہ سلفیہ اسلام آباد، وہاں پہ داخلہ لیا اور پھر وہیں پہ پڑھتا رہا۔ پھر 2014 میں میرا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا اور پھر وہاں چلا گیا۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو دینی رجحان ہوتا ہے، دین کو پڑھنے کا جو ایک داعیہ ہوتا ہے اور خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے، یہ آپ کو دینی تعلیم کی طرف مائل راغب کرنے کے لیے والدین کی خواہش تھی یا کسی اور کی؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو دیندار بنانا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو میں ان سے 2 چیزیں پوچھتا ہوں کہ آپ دیندار بنانا چاہتے ہیں یا عالم دین بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ جو بھی دینی تعلیم حاصل کرے گا وہ دیندار بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، دینی تعلیم کی طرف آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں، اور ایسے بھاگتے ہیں کہ وہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ دور چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، ان کے گھروں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی دینی ادارے میں نہ بھی پڑھیں تو وہ پھر بھی دیندار ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگرچہ میرے خاندان میں کوئی میرے سے پہلے ایک بھائی کے علاوہ کوئی عالم دین نہیں تھا، یعنی دین کا کوئی طالب علم نہیں تھا، لیکن دینی رجحان تھا، دینداری تھی، یعنی گھر میں دین کا ماحول تھا، قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، اور یہ چیزیں ساری تھی، جس کی وجہ سے والدین نے بھی کہا اور میرا ذاتی شوق بھی تھا کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں، اور مجھے بڑی خواہش تھی میری کہ میں سعودیہ جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پوری کی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی بچپن سے ہی آپ کے دل میں کہیں پہ تھا کہ میں نے یعنی جب سے میں کسی کے بارے میں سنتا تھا کہ وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں تو میرے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی تھی کہ اللہ کرے میں بھی جاؤں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور میری اللہ تعالیٰ نے سنی ہے۔ اچھا صاحب، آپ اسلام آباد تشریف لے آئے، آپ کا حفظ مکمل ہو گیا، پھر آپ نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا، وہاں پہ 2 کلاسیں پڑھیں، پھر آپ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے اندر آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ تو مدینہ یونیورسٹی کا سفر جو ہے وہ کیسے ممکن ہوا؟ مجھے اللہ سے امید تو بہت تھی، لیکن جب میں نے داخلہ بھیجا
تو پہلے سال تو داخلہ نہیں ہوا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے جب داخلہ اپلائی کیا تھا تو کافی تاخیر ہو چکی تھی، اس سے پہلے داخلے ہو چکے تھے۔ اگلے سال، حالانکہ اس سال بھی میں یہ امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ بس میرا نام آ جانا ہے، اگلے سال میں نے دوبارہ داخلہ بھیجا تو مجھے اللہ سے یہ بالکل پکی امید تھی کہ انشاءاللہ میرا داخلہ ہو جائے گا، بلکہ جب چھٹیاں ہو رہی تھی نا سالانہ، تو میں سب کو کہہ کے جا رہا تھا کلاس فیلوز کو کہ انشاءاللہ میں اگلے سال یہاں نہیں آؤں گا بلکہ میں مدینہ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگرچہ ایسا ابتدائی طور پہ تو نہیں ہوا، شروع میں آیا جامعہ میں واپس، اور اس وقت تک چونکہ اعلان ہی نہیں ہوا تھا داخلے کا، لیکن اسی سال میرا الحمدللہ داخلہ ہو گیا اور پھر میں چلا گیا۔ تو جب آپ کا داخلہ ہوا مدینہ یونیورسٹی میں تو آپ یہاں کس کلاس میں تھے؟ میں یہاں 7ویں کلاس میں تھا جی۔ اچھا، پھر وہ اس کو بعد میں آ کے مکمل کیا کہ بس وہ پھر اس کو؟ نہیں، چونکہ وہ پھر اس سے آگے کی تعلیم تھی تو جب آگے والی پڑھ لی تو پچھلی خود ہی کور ہو جاتی ہے۔ جی اچھا کیسا، میں ایک تو یہ چاہوں گا کہ اسی پوائنٹ کے اوپر نا، کہ جو لوگ آج خواہش مند ہیں مدینہ یونیورسٹی میں جانے کے لیے، داخلہ لینے کے لیے، تھوڑی سی ان کی رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح وہ اپنا اپلائی کریں تاکہ وہ ان کا داخلہ بھی ہو سکے وہاں پہ۔ دیکھیں، اب چونکہ صرف آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹس پورے کرنے تو ضروری ہیں، لیکن صرف ڈاکومنٹس پورے کرنے ہی کافی نہیں ہوتے۔ یہ بعض لوگ صرف سفارشوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جی فلاں سفارش کر دے، فلاں کر دے۔ آپ اللہ کے ساتھ اگر تعلق مضبوط کر لیں نا، اور آپ اللہ پہ یہ امید رکھ لیں کہ میری کوئی سفارش نہیں ہے، میری سفارش میرا رب ہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ اور بالخصوص میں ان اسٹوڈنٹس کے والدین سے کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم کبھی کسی کی سفارش کے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی کی، ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، اور وہ پیسہ بھی لگانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں پیسے سے چونکہ ملتی نہیں ہیں، تو اس لیے ماں باپ کو ایک تو ان کی تربیت اچھی کرنی چاہیے، اس قابل تو بنانا چاہیے نا کہ وہ مدینہ جا سکیں، اور پھر ان کو اللہ سے تعلق مضبوط کر کے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور مؤثر ترین راستہ ہو سکتا ہے۔ تو جو اسباب ہیں اس میں ذرا ہماری چونکہ نظام کافی سارا پہلے سے تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ جس ایک یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے تو وہی ہوگا۔ اب چونکہ وزارت التعلیم کے تحت داخلہ ہوتا ہے تو آپ ایک ہی دفعہ داخلہ، ایک فارم فل کر کے آپ 5 یونیورسٹیوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا داخلہ ہو جائے گا، آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو ان 5 میں سے کسی ایک میں ہو سکے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ اپلائی کر کے اس کے بعد اپنے سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب میرا داخلہ ہو جائے گا۔ تو اگر تو آپ کا اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا، تو پھر تو اپنے کام چھوڑیں، لیکن یہ چیز چانس پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قسمت والی بات ہوتی ہے۔ بہت سارے بہت ذہین قسم کے طالب علم، نمبر بھی بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہوتا داخلہ، اور ہونے پہ آئے تو ہمارے جیسے نکموں کا بھی ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ صاحب آپ تشریف لے گئے 2014 میں جی مدینہ یونیورسٹی، تو مدینہ یونیورسٹی کا جو ایک ایکسپیرینس تھا وہ کیسا تھا؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر جو بھی جاتا ہے تو وہ یہاں سے حدیث پڑھ کے جاتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کلیہ حدیث میں جاؤں۔ میرا بھی ابتدائی طور پر یہی رجحان تھا، لیکن پھر کچھ محسنین کے سمجھانے پہ یا ان کے مشورے پہ، انہوں نے جب کلیہ شریعہ کے فضائل اور وہ چیزیں ذکر کی کہ اس میں جامعیت ہے اور اس میں وہ چیزیں کہ جو انسان کو زیادہ ضرورت پڑتی ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی کلیہ برا نہیں ہوتا، وہ انسان کے اپنے آپ پہ ہے کہ وہ کتنی اس میں محنت کرتا ہے، کیسے پڑھتا ہے۔ میں نے کلیہ تو شریعہ کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں 4 بنیادی چیزوں میں تخصص ہوتا ہے۔ ایک فقہ میں، جو کہ ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے، اسی طرح اصول فقہ تاکہ ہم فقہ کو سمجھ سکیں کہ ہے کیا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے مسائل اور قضاء کے مسائل کہ آپ فیصلہ کیسے کریں گے، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ تخصص میں شامل ہیں۔ آپ نے وہاں پہ کلیہ الشریعہ کا پھر انتخاب کیا جس میں فقہ اور اصول فقہ اور یہ والے جو علوم فرمائے ہیں یہ پڑھے جاتے تھے۔ جی جی۔ اچھا، جب آپ یہاں سے گئے، ظاہر بات آپ ایک پاکستانی انوائرمنٹ میں پڑھتے ہیں، یہاں کی ایک اسلامی ادارے کے اندر، دینی ادارے کے اندر پڑھ رہے تھے آپ، تو جب آپ ایک دم سعودی جاتے ہیں تو زبان بھی اور ہے، ظاہر بات ہے، پھر ان کا مزاج اور ہے، کلچر اور ہے، تو کیا فرق محسوس کیا آپ نے یہاں کے ماحول میں اور وہاں کے ماحول میں؟ دیکھیں، جہاں تک عمل کی بات ہے تو اس میں تو بہت ساری تبدیلیاں وہاں پہ آئی کہ ہر ایک کو، آپ یہاں پہ اذان ہوئی ہے، اذان کے بعد کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر بندہ یہ انتظار، اگر کسی نے نماز پڑھنی بھی ہے نا تو وہ اس انتظار میں کہ جماعت کھڑی ہوگی تو میں پہنچ جاؤں گا۔ وہاں پہ پہنچے تو رجحان یہ تھا کہ دکان والا بھی ہے نا تو وہ اذان سے 10 منٹ پہلے دکان بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو کبھی ذہن میں آتا تھا کہ جیسے اس نے جا کے نماز پڑھانی ہے۔ کئی دفعہ بندہ جلدی میں ہوتا ہے نا تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنا جلدی چلا گیا، میرا تو یہ ضروری کام تھا۔ تو الحمدللہ وہاں پہ دینی ماحول غالب ہے اور یہی وجہ ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے زبان کی، تو زبان الحمدللہ میں نے جامعہ سلفیہ میں رہتے ہوئے اتنی سیکھ لی تھی عربی زبان کہ میں نے وہاں جا کے
جو لغت کا 2 سال کا کورس ہوتا ہے وہ نہیں کیا تھا. میں ڈائریکٹ جی تو ڈائریکٹ میں کلیے میں گیا تھا. اور الحمدللہ میری وضع کا تب بظاہر ویسے وہ عربیوں والی ہوتی تھی, اور گفتگو میں بھی زیادہ تر وہ جج نہیں کرتے تھے جو عرب یا دیگر لوگ تھے, وہ یہی سمجھتے تھے کہ یا تو یہ سعودی ہے یا یمنی ہے. اچھا. تو شیخ وہ جو جب آپ نے شروع کیا پڑھنا وہاں پہ شروع کیا جی, تو کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہاں پہ؟ دیکھیں ایک تو وہاں پہ جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں نا, ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی استاد ہے اور اس کو مختلف علوم دے دیے گئے ہیں. اس نے اب فقہ بھی پڑھانی ہے, اس نے حدیث بھی پڑھانی ہے, اس میں لغت بھی پڑھانی ہے, اس نے ساری چیزیں پڑھانی ہیں. اور وہاں پہ پڑھانے والا وہ ہے کہ جس کا اس چیز میں تخصص ہے. آپ فقہ پڑھنے لگے ہیں تو اس کی پی ایچ ڈی فقہ میں ہے, آپ تفسیر پڑھنے لگے ہیں تو اس استاد کی پی ایچ ڈی تفسیر میں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, علمی رسوخ اس سے پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کو لگا کہ یہ بالکل ایک الگ ڈفرینس تھا؟ جی الحمدللہ ہمیں بہت کچھ وہاں سیکھنے کو ملا ہے. اور بس میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا نا آپ ہمیں ذرا وہ دل کی باتیں بھی بتائیں نا, کہ آپ جب آپ وہ جو ایک کیفیات ہوتی ہیں نا, یعنی آپ جب وہ کیفیات میں اگر یہاں سے شروع کروں نا کہ جب میرا داخلہ ہوا, حالانکہ میں اتنا پر امید تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرا انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا, پھر بھی جب مجھے داخلے کی خبر ملی تھی تو میرا خوشی سے بی پی لو ہو گیا تھا. اور ایسی ہی صورتحال ہر ایک کی ہوتی ہے. اور میں نے سب سے پہلے یہ چاہا کہ میں والدہ سے رابطہ کر کے ان کو بتاؤں, لیکن میں نے جب رابطہ کیا تو میرے بڑے بھائی نے میرے سے پہلے ان کو بتا دیا تھا. تو میں ان کو یہی خوشخبری دینے لگا تھا کہ آپ کے بیٹے کے لیے آپ نے جو دعائیں کی ہیں وہ قبول ہو گئی ہیں الحمدللہ. اس کے بعد پھر جب وہاں چلے گئے, ظاہر ہے کہ انسان جب وہاں پہنچتا ہے ایک پورا ماحول بدل جاتا ہے. پھر اپنے آپ کو جو پہلے ایک خیالی چیز تصور کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ پھر نعمتیں وہاں پہ انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ایسے ہی ہے, یعنی عام طور پر لوگ وہاں جاتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کتنا یاد آ رہا ہوگا, یہ وہ اپنوں کی یاد اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن وہ ایک جو اتنا فاصلہ ہے نا, وہ فاصلہ دیکھ کے بندے کو وہاں اللہ زیادہ قریب لگتا ہے اور اپنے زیادہ دور لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر وہ کیا کہتے ہیں مدینہ النبی ہے, اور وہاں پھر جب ہم پہلے دن جب گئے اور وہ ایک شوق تھا, صبح ہم فجر کے وقت ایئرپورٹ پہ پہنچے. میرے ساتھ ہمارے ساتھی تھے ابو بکر صدیق, اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں, وہ پہلے جامعہ رحمانیہ یہاں سے پڑھے ہیں, تو ہم اکٹھے ہی گئے. اور صبح جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے اور فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی, فجر کے بعد یونیورسٹی کی طرف گئے, تو یونیورسٹی میں پہنچ کے ایک الگ سے ماحول اور الگ سے فیلنگس تھی, وہ جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں نا جو محسوس کی جا سکتی ہیں لیکن الفاظ میں ذکر نہیں کی جا سکتی. بہرحال وہاں جب ہم گئے تو بالکل نیا ایک وہاں پہ دوسری مسجد بنی تھی, مسجد جدید کے نام سے. تو اس مسجد کے پاس جو نیا ہاسٹل بنا ہوا تھا وہ بالکل نیو ہاسٹل ہمیں ملا, اس کی چابی ملی اور ساری چیزیں اندر جا کے. دنیاوی اعتبار سے بھی ظاہر ہے بندہ یہ چیزیں تو دیکھتا ہے کہ مجھے کیا چیز مل رہی ہے. تو الحمدللہ وہ جو لمحات تھے اور وہ کیفیات تھی وہ شاید ہم اپنے الفاظ میں بیان نہ کر سکیں, لیکن اب بھی جب ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو دل پھر چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں. سبحان اللہ. اچھا, اساتذہ کے بارے میں بتائیے کہ وہاں جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر اساتذہ تھے وہ کون تھے اور کیا ان کی مطلب خاصیت اور خصوصیات تھیں؟ دیکھیے جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے ان میں بڑے بڑے نام بھی ہیں الحمدللہ, سب کا تو ذکر نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان میں سر فہرست شیخ عبد المحسن العباد جو بہت بڑے شیخ ہیں, جن سے ہمارے اساتذہ نے بھی جن سے پڑھا ہے اور اب بھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان سے ہم نے ابن ماجہ جامعہ میں پڑھی تھی. اس کے علاوہ شیخ سلیمان الرحیلی کا نام تو معروف ہے, لوگ جانتے ہیں ان کو بھی. اور ان سے ہم نے جامعہ میں تو کچھ نہیں پڑھا یونیورسٹی میں, لیکن حرم میں ان کے جو دروس اور حلقات ہوتے تھے الحمدللہ مستقل طور پر اس میں شرکت کی کوشش کرتے تھے اور ان سے وہاں پہ مستفید ہوتے رہے. اسی طرح حرم مدنی کے امام ہیں فضیلت الشیخ عبداللہ بوئی جان, ان سے ہم نے پڑھا ہے. دیگر جو اساتذہ ہیں ان سے بھی ماشاءاللہ. اچھا, وہ جو ابھی صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ کیفیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور ذکر نہیں کیا جا سکتا. اب یہ 4 سال کا عرصہ ہے یہاں پہ, اب 2014 سے 2018 تک آپ نے وہاں پہ پڑھا ہے, تو چاہے اس میں کوئی خاص واقعہ, کوئی خاص چیز جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کا لوگوں کو آپ کے لیے بتانے کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جب بندہ اتنے دور کا سفر کر کے جاتا ہے نا, تو اسے اس چیز کا احساس ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں تو یہاں پہ صرف رہنے کے لیے نہیں آیا, کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ظاہر ہے کہ جو علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے وہ عام جگہوں سے مختلف ہے. تو وہاں پہ انسان کو اس چیز کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے اگر یہ موقع دیا ہے تو اس کو ضائع نہ کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے
فائدہ اٹھائیں. باقی تو وہاں کے آپ یہ سمجھیں کہ سارے لمحات ہی، خاص طور پر جب پہلی دفعہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، یا پہلی دفعہ جب بندہ کسی جگہ جاتا ہے نا، تو اس کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جو بعد کے لمحات ہوتے ہیں ان کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو بہرحال وہ ساری چیزیں ہی خاص تھیں. ایک دیر میں آپ کی بات سننے میرے دل میں آ رہا ہے کہ جس نبی کا دین ہے، جس نبی کا دین سیکھنے گئے ہیں، اس نبی کے شہر میں ہیں، اور اسی کے اندر ہی وہ یونیورسٹی ہے، اور اس نبی کا روضہ بھی قریب ہے اور مسجد بھی قریب ہے، تو کیسا یعنی کبھی کبھی اگر انسان تصور کی دنیا میں جا کے دیکھنا چاہے نا، تو شاید وہ 1400 سال پہلے کی زندگی یا پہلے کے مدینہ میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول یہاں سے آتے ہوں گے، یہاں سے گزرتے ہوں گے، یہاں اللہ کے رسول نے یہ کیا ہوگا. خاص طور پر وہاں جو جگہ ہیں اور پھر جو غزوات کی جگہ ہیں، وہاں پہ جا کے بھی انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. پھر بقیع میں جا کر بہت ساری عبرتیں انسان حاصل کر سکتا ہے. تو وہاں ہر چیز ہی خیر پر مبنی ہے جس کو انسان چھوڑ نہیں سکتا. اور جب آ رہا ہوتا ہے تو پھر تو کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. پھر ایک اپنوں سے ملنے اور آنے کا، وہ جب چھٹی آتے تھے نا، تو اپنوں کے پاس آنے کا ایک شوق یا وہ خوشی تو ہوتی تھی، لیکن اپنے حبیب کے شہر سے نکلنے کا جو غم اور وہ کیفیت ہوتی تھی نا، تو خوشی اور غم دونوں میں مکسنگ سی ہوتی تھی اور عجیب سی کیفیت ہوتی تھی. اور یہی صورتحال جب چھٹی سے واپس جاتے تھے تو پھر بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہاں سے سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہاں جا ایسی جگہ رہے ہیں، تو نہ تو بندہ یہ کہہ سکتا کہ میں خوش ہوں کہ اپنوں کو چھوڑ کے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بہت غم ہے. تو خوشی اور غم دونوں کی ملی جلی کیفیت جو ہوتی ہے نا، وہ ہر چھٹی. اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی آپ کے وہ جو آپ نے سفر کیا، جو تعلیم حاصل کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور آپ سے بہت ان کا کام لے. اچھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک خیر معذرت نہیں کرنا، جو استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، یہاں کے اساتذہ اور وہاں کے اساتذہ میں ابھی ایسے آپ نے ایک فرق ذکر بھی کیا ہے، کچھ اور یہاں کے اساتذہ کا بھی ہم نے تو جن سے کوئی ایک حرف بھی سیکھا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور وہ سارے ہی ہمارے لیے ہمارے محسن ہیں اور بہت بڑے محسن ہیں. یہاں کے اساتذہ میں اور وہاں کے اساتذہ میں ہم کو مقابلہ تو نہیں کروا سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو استاد جو چیز پڑھا رہا ہے اس میں تخصص ہے، تو ظاہر ہے اس میں مہارت زیادہ ہے، اس کا بات سمجھانے کا انداز اور ہے. کئی چیزیں ایسی تھی جو یہاں ہم نے پڑھی تھی، لیکن وہاں جب جا کے پڑھی ہیں تو پھر سمجھ آئی ہے کہ اصل یہاں بھی حالانکہ ہم نے اپنی طرف سے یا دنیا کی نظر میں جس کو کہتے ہیں نا بہت اچھا پڑھ لیا تھا اس کو، لیکن جب وہاں جا کے پڑھا تو پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، اس میں تو بہت کمزوریاں تھیں. ماشاء اللہ. اچھا، یہاں کے اساتذہ کا بھی تھوڑا سا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کن کن اساتذہ سے پڑھا ہے؟ یہاں جن اساتذہ سے ہم پڑھتے رہے ہیں ان میں کچھ تو حیات ہیں اور کچھ جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بنیادی طور پر چونکہ میں نے آغاز مدرسہ صوت القرآن، جس کا پہلے میں نے ذکر کیا حفظ کا، وہاں سے کیا، تو وہاں کے جو محتمم ہیں حافظ مقصود احمد صاحب، میری رہائش وہیں پہ تھی جہاں ان کی رہائش ہے. میں بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا، تو مدرسے چونکہ آنا جانا ہوتا تھا، تو اس دورانیے میں نے جن اساتذہ سے صوت القرآن میں پڑھا اور ابتدائی طور پر جن سے سمجھے کہ ناظرے سے آغاز کیا، کشمیر کے ہیں قاری عبدالغفور صاحب، تو ان سے میں نے ناظرے کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد اسی طرح قاری مختار اللہ صاحب تھے، ان سے پڑھا. قاری عمران صاحب تھے، ان سے پڑھا. اس کے بعد جامعۃ الحرمین میں جب میں گیا تو شیخ گلولی صاحب شیخ الحدیث ہیں، اس ادارے کے محتمم بھی وہی ہیں، ان سے پڑھا. اسی طرح شیخ الحدیث ہیں حویلیہ میں، ایبٹ آباد کے قریب حویلیہ جگہ ہے، وہاں پہ فضیلت الشیخ عبد المقیت ہزاروی صاحب، ان سے پڑھا. اس کے بعد جب میں جامعہ سلفیہ چلا گیا تو جامعہ سلفیہ کے جو مدیر التعلیم ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب ہیں، ان سے بھی پڑھا. حافظ اعجاز احمد صاحب ہیں، فضیلت الشیخ مولانا اشرف صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے، صحیح مسلم ہم نے ان سے پڑھی تھی. اور اسی طرح فضیلت الشیخ عبید اللہ صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہیں، اور بہت زیادہ جن کا میرے اوپر اثر ہے یا جو میرے بہت بڑے محسن ہیں، فضیلت الشیخ قاری عبد الرحمن حامد حفظہ اللہ تعالی، اسلام آباد کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. قرآن کے حوالے سے، قرآن کی تعلیم کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھے قاری ہیں. مولانا امین یعقوب صاحب، ان کے بھانجے بھی ہیں وہ، تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے شخصیت سازی میں اور دیگر چیزوں میں. مدینہ میں جن سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں وہ بھی سمجھیں کہ
وہ قاری عبد الرحمن حامد صاحب اور وہ میرے لیے ایک جیسے ہیں. فضیلت الشیخ عبداللہ السحیم، انہوں نے ہمیں جامع ترمذی پڑھائی تھی، یعنی اس کے منتخب جو ابواب تھے. لیکن ماشاءاللہ میں ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا ہوں اور ان کے علم سے. نوجوان تھے، کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن متاثر کن شخصیت تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ان سارے اساتذہ کی زندگیوں میں برکت دے جی، جو فوت ہو چکے رہتا ان کے جو درجات بلند فرمائے. ظاہری بات ہے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے جو ہے نا وہ امین بھی ہیں. اچھا شاید بچا رہا ہوں کہ اب جہاں پہ ہم آگے گئے، آپ وہاں سے واپس آ گئے 18 میں اسلام آباد کے اندر، تو اپنی جو تدریس کا آغاز جو ہے وہ آپ نے کیسے کیا اور کہاں سے کی؟ جب میں 2018 میں واپس آیا تھا تو میں جامعہ سلفیہ میں اپنے ادارے میں گیا ملنے کے لیے، اور وہاں پہ شیخ ریاست علی خان صاحب ہیں، میرے ہم نام ہی ہیں، وہ بھی حویلیاں سے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب وہاں شیخ الحدیث ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. تو میرا ویسے رجحان یہ تھا کہ میں اپنے علاقے میں جا کے کوئی کام شروع کروں گا اور وہاں پہ کوئی دین کی تدریس کا سلسلہ شروع کروں گا. لیکن ان دونوں بزرگوں کی نصیحت، ہو سکتا ہے اب انہیں یاد بھی نہ ہو، لیکن اس وقت ان کی یہ نصیحت تھی کہ یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ اپنے ادارے کو مقدم رکھیں اور یہاں پہ تدریس کریں. تو میں نے پھر وہاں پہ تدریس کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ H13 میں ایک مسجد ہے جامع مسجد اللہ بخش کے نام سے، تو وہاں پہ میں نے خطابت تو کیا مطلب بس کچھ واضح وہاں میں نے وہ چیز اس کا آغاز کیا. چونکہ میں جب باہر گیا تھا تو اس سے پہلے بھی مستقل میں جمعہ پڑھاتا تھا. جمعہ پڑھانے کا مجھے موقع الحمدللہ چھوٹی عمر سے ہی مل گیا تھا. ابھی میری داڑھی چھوٹی آئی ہی تھی کہ اسی وقت سے میں مستقل الحمدللہ جمعہ پڑھاتا رہا ہوں. تو آنے کے بعد کوئی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پھر میں نے مستقل خطبہ جمعہ کا بھی آغاز کر دیا وہاں پہ اسلام آباد میں ہی اور جامعہ سلفیہ میں. چونکہ رمضان کے قریب کے وقت تھا تو تدریس تو نہیں ہو رہی تھی. رمضان کے بعد ہو گئی بہرحال، تو رمضان کے فوراً بعد پھر میں نے وہاں تدریس کا آغاز کیا. صحیح. تو ابھی تک الحمدللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ آج کل آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ جامعہ میں جو کتابیں مجھے پڑھانے کا موقع ملا ہے یہ پڑھا رہا ہوں. اس میں تقریباً وہی بات ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ ہر فن ہی پڑھانا پڑتا ہے. اس میں نے تفسیر بھی پڑھائی ہے، تفسیر جلالین. اسی طرح میں نے حدیث کی کتابوں میں پہلے 3 سال ابو داؤد پڑھائی ہے، اور ابھی 4تھی مرتبہ میں جامع ترمذی پڑھا رہا ہوں. فقہ میں بدایت المجتہد پڑھانے کا پہلے بھی موقع ملتا رہا اور اب بھی پڑھا رہا ہوں. اسی طرح گرامر کی ایک معروف کتاب ہے شرح ابن عقیل، وہ پڑھا رہا ہوں الحمدللہ. وراثت میں فقہ الموارث کے نام سے کتاب ہے وہ، اور اسی طرح اصول حدیث اور اصول فقہ بھی پڑھانے. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے جی آپ. اچھا یہ جو ہے تدریس کے علاوہ کیا مشاغل ہے آپ کا؟ تدریس کے علاوہ ایک تو مسجد کی مصروفیت ہے، وہاں پہ خطبہ وغیرہ، اور ہمارا حفظ کا مدرسہ مسجد میں چل رہا ہے، اس کی کوئی دیکھ بھال اور ادارت بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی حوالے سے مختلف مساجد میں دروس یا مختلف جگہوں پہ بسا اوقات کوئی کانفرنس وغیرہ ہے، اس میں بھی کچھ سبق سنانے کا موقع مل جاتا ہے. اور میڈیا پہ تقریباً میں 5-6 سال سے مختلف ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں. اور جامعہ سلفیہ میں بھی الحسن اسٹوڈیو کے نام سے ہمارا اسٹوڈیو ہے، اس کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہے. اس میں ہم پوڈ کاسٹ وغیرہ اور دیگر سوالات کے جوابات اور یہ چیزیں کرتے ہیں. تو مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں ان میں پی ٹی وی ہے، اسی طرح ریڈیو پاکستان پہ بھی جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور سنو نیوز ہے، بی نیوز، دیگر کچھ ٹی وی چینلز ہیں. ماشاءاللہ. کل صاحب ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا تخصص جو بھی کلیہ شریعہ میں ہے، فقہ میں اور اصول فقہ میں، چونکہ لوگ یہ ہر انسان مسلمان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شرعی جو مسائل ہیں وہ اہل علم سے پوچھے. تو جاننا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی کہ جب انہیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو کس سے پوچھیں؟ جو قرآن نے کہا نا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو جس سے سوال پوچھا جائے وہ کون ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کرے کہ میں اس کا صحیح جواب عرض کر سکوں. جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیت ذکر کی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے یہی اصول ذکر کیا ہے کہ تم اہل علم سے پوچھو. اہل علم کون سا؟ اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سے پوچھیں تو وہ یہ کہتا ہے، دوسرے سے پوچھیں تو یہ کہتا ہے، تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ اور کہتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی اور دوائی دے دیتا ہے، تیسرے کے پاس جاتے ہیں کوئی اور دے دیتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں تو میں نے جانا ہی چھوڑ دیا، میں تو جاتا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو سارے ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. لیکن بندہ اس میں تلاش کرتا ہے کہ جو سب سے اچھا ہو.
جس کی گفتگو میں ہمیشہ قرآن و حدیث ہو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے، تو پھر اہل علم سے پوچھو. اور اہل علم میں وہ لوگ سر فہرست ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہے، جن کے پاس فقہ زیادہ ہے، جن کے پاس حکمت زیادہ ہے، جن کا ایک تجربہ ہے. تو ایسے لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انسان ہر چلتے پھرتے کو یہ سمجھ لے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو بس اسی سے مسئلہ پوچھ لیں. آپ پہلے دیکھ لیں. دیکھیں، ہر چلتے پھرتے سے ہم تو بازار میں کوئی چیز خریدنے کو تیار نہیں ہوتے، ایک ہلکی چھوٹی سی چیز، اور جس سے ہم نے دین لینا اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ پڑھا کہاں پہ ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جس سے ہم علم لینے لگے ہیں وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ اہل علم کی فہرست میں آتا ہے اور اس سے ہم پوچھیں. یہ ایسا تو نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علم چلا جائے گا لوگ جاہل لوگوں کو مفتی بنا لیں گے، ان سے پوچھنے لگیں گے. ضلوا فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے وہ لوگ اور پوچھنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم سوال اس بندے کا انتخاب کریں سوال کرنے کے لیے جو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ علم والا ہے اور آپ کے سوال کا جواب دینے کو وہ تیار ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ علم والا بندہ ہے لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ آپ کو جواب نہیں دے گا. تو آپ کی اپروچ میں کم از کم جو بندہ ہے نا سب سے زیادہ علم والا، تو ایسے بندے کا انتخاب کریں اور یہ دیکھ کر کریں کہ اس کے نظریات کیا ہیں، تو وہ صاحب علم ہو بھی. یہ نہیں ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا آپ کو. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ان کا جواب ہے یہ واقعی وہ علم پر مبنی ہے یا علم پر مبنی نہیں ہے؟ دیکھیں، سوال کرنے والے عموماً اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں. اور جب آپ سوال کرتے ہیں اور قرآن و سنت، ایک بندہ آیات بھی ذکر کر رہا ہے، احادیث بھی ذکر کر رہا ہے اور ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ کا مسئلہ بتا رہا ہے اور حل کر رہا ہے، تو آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ اب اگر اس کے بتانے میں کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے نا تو آپ پہ گناہ نہیں ہے، بتانے والے پہ ہے. اگر اس میں یہ صلاحیت تھی، اس کے باوجود اس سے غلطی ہو گئی تو وہ بھی مجرم نہیں ہے، آپ بھی مجرم نہیں ہیں. لیکن اگر اس میں بتانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اور اس نے ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ اب چونکہ سوال ہو گیا میں نے جواب تو دینا ہی دینا ہے. تو دیکھیں، امام مالک سے بڑا تو آج کا کوئی عالم نہیں ہے نا. امام مالک سے جو سوال کیے گئے آدھے سے زیادہ سوالوں کے جواب میں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ عالم، میں نہیں جانتا. تو سائل کہنے بھی لگا کہ میں تو آپ کا اتنا نام سن کے آیا ہوں، پورے علاقے کے سوالات ہیں آپ کے پاس لائے ہوں، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا. کہا کہ تم ان کو جواب دے دو لیکن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا اگر میں غلط جواب دوں گا. تو اس لیے سوال کا جواب دینے والا اگر وہ مستند عالم دین ہے، دیکھیں ہمارے ہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ جو بندہ خطیب ہے شاید وہ بہت بڑا عالم ہوگا، جس کی گفتگو میں زور زیادہ لگا ہوا ہے یا جو سر لگاتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا عالم ہے اور ہم اسی سے مسئلے پوچھنا شروع کر لیتے ہیں. اور جو شیخ الحدیث بیٹھا ہوتا ہے جو علم کا ایک سمندر ہے اور علم کے خزانے جس کے پاس، اس کی بات ہی ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہم کہتے ہیں اس کی تو آواز میں وہ مزہ ہی نہیں ہے. تو ہم مزے لینے کے لیے پوچھتے ہیں. اگر علم اور اہل علم کو ہم تلاش کریں گے تو ہمیں اہل علم مل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ ہمیں کس قسم کے سوال پوچھنے چاہیے؟ یہ بڑا مطلب ہوتا ہے نا کہ ایسے ہر ایک سوال پوچھ لینا چاہیے. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہر سوال پوچھنا بھی نہیں چاہیے اور پھر جواب دینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ہر سوال کا جواب ہر جگہ نہ دے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا سوال ایسا ہے جس کا جواب دیا جائے اور کون سا سوال ایسا ہے جس کا جواب نہیں دیا جائے، تو اسی میں خیر ہے. تو ہمارے یہاں لوگ فرضی سوال بنا کے، مثلا وہ کسی بندے کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، وہ علم جانچنا چاہتے ہیں اور سوال کیا کرتے ہیں، جی یہ بتائیں قرآن میں کتنی آیات ہیں. تو یہ تو کوئی بھی آپ کو گن کے بتا دے گا. ہو سکتا ہے صاحب علم بندے کو نہ پتہ ہو کہ کتنی ہے، کیونکہ اس کا تعلق نہ ہمارے عقیدے سے ہے، نہ ہماری فقہ سے ہے، نہ ہمارے اخلاق سے ہے. یہ کہ اضافی نالج ہے، معلومات ہیں. کسی کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پتہ تو اس کی علمیت میں کوئی کمی نہیں آتی. تو اس لیے سوال وہ پوچھنا چاہیے جو حقیقی سوال ہو، جو ضرورت میں پیش آنے والا ہو. مثال کے طور پر ہمارے ہاں سوال کیا جاتا ہے جی وہ صحابہ کے دور کے یا تابعین کے دور کے سوال ہوتے ہیں، جی فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. حالانکہ نہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، نہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، نہ سائل نے کرنا ہے اور نہ ہی امام صاحب نے، مفتی صاحب نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو ہم تو اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، تو ہمیں وہ سوال کرنا چاہیے جو اس کے ہم مکلف ہیں. مثال کے طور پر طہارت کے مسائل کیا ہیں، جو مسئلہ ہمیں نہیں آتا. تو فرضی مسائل بنا کے اپنی طرف سے سوال کرنا یہ مستحسن عمل نہیں ہے، بلکہ اس کام کی مذمت ہونی چاہیے. تو فرضی سوالوں کے جواب
دینے بھی نہیں چاہیے. یا وہ سوال کہ جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی, جیسے میں نے مثال دی نا کہ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے, ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں, نہ وہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے, نہ ہماری فکر سے تعلق رکھتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے مسائل سیکھنے کے لیے سوال کرنا چاہیے, اگلے کو چیک کرنے کے لیے نہیں. اور بسا اوقات سوال کرنے والے اس لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. اب امام صاحب نے, خطیب صاحب نے خطبہ دیا یا کسی نے درس دیا, اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے دوسرے کو ضد کرنے کے لیے کہ میں یہ سوال پوچھوں اور جو جواب ملے گا تو اس کو جواب مل جائے. تو یہ بدنیتی نہیں ہونی چاہیے. سوال اس لیے ہونا چاہیے کہ میری جہالت دور ہو جائے, مجھے سوال کے جواب کا پتہ چل جائے اور میں اس پہ عمل کر سکوں. اور پھر جواب دینے والے کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر جگہ ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی, ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہوتا. آپ اس سوال کا جواب دیں جس کا جواب آپ دے سکتے ہیں, پہلی بات یہ ہے. اور دوسرا, آپ کے اس جواب سے فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. ہم بعض جگہوں پہ یہ سمجھتے ہوئے نا کہ جی جواب نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو چھوڑیں, آپ وہ جواب دیں جس جواب کو دینے کے بعد آپ اللہ کے سامنے مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو جواب دیا انشاءاللہ وہ ٹھیک دیا. ہاں, وہ میرے علم کے مطابق ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ جب آپ نے فرمایا کہ جامعہ میں بھی سوال جو آپ کی نشست ہوتی ہے, تو آج کل ہمارے معاشرے میں کس قسم کے لوگ آپ سے زیادہ پوچھتے ہیں؟ زیادہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں, سب سے زیادہ جو مسائل ہیں نا وہ گھریلو مسائل ہیں. طلاق کے مسائل, نکاح کے مسائل, وراثت کے مسائل, یہ بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھر خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں کہ کون سا کام, میں یہ آن لائن بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے, ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک. اور لوگوں کا پھر پوچھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک جگہ سے پوچھتے ہیں, وہاں سے مطمئن نہیں, ان کی مرضی کا جواب نہیں ملا تو پھر وہ دوسری جگہ جاتے ہیں, پھر تیسری جگہ جاتے ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو مرضی کا جواب آپ تلاش نہیں کر رہے, لیکن آپ تسلی بخش مطمئن کرنے والا جواب تلاش کر رہے ہیں, پھر تو آپ ایک سے زیادہ لوگوں سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مرضی کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہ جس کا جواب آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو آپ اسے لے لیں گے اور دوسرا چھوڑ دیں گے, تو یہ شرعی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ایسے انسان کی پھر نیت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگتی. تو اس لیے بندہ جب سوال کرے تو اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن جو گھریلو مسائل ہیں نا بہت زیادہ ہیں. گھر ٹوٹ رہے ہیں, گھروں میں طلاقوں کے مسائل ہیں, اور لوگ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے نا تو پہلے سیکھا جاتا ہے پھر کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں شادیاں کی جاتی ہیں لیکن سیکھی نہیں جاتی, مسائل نہیں سیکھے جاتے. نہ لڑکے کو شرعی مسائل کا پتہ ہوتا ہے, نہ لڑکی کو شرعی مسائل کا پتہ ہوتا ہے, اور اس وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں. تو ان کا ایک تو یہ ہے کہ علماء کرام کو اپنے خطبات میں, اپنے دروس میں, میڈیا کو اپنے میڈیا پر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات میں علم حاصل ہو اور انہیں سمجھ آئے کہ کون سی چیزیں شادی کے بعد جائز ہیں, کون سی جائز نہیں ہیں, کن سے نکاح ختم ہوتا ہے, کن سے نکاح ٹوٹتا ہے. یہ سارے احکامات لوگوں کو سیکھنے چاہیے, علم میں آنے چاہیے. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ میڈیا پہ بھی جاتے ہیں, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دعوت دین کے لیے آج کے دور میں خاص طور پر میڈیا کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں آج کے دور میں آپ کے پاس وہ ہتھیار ہے کہ آپ کو پتھر نہیں کھانے پڑیں گے, آپ کو کہیں خرچ نہیں کرنا پڑے گا. ہاں گالیاں ضرور پڑیں گی, اس کے لیے تیار رہیں. ہو سکتا ہے آپ میڈیا پہ کوئی چیز اپنی شیئر کریں گے اور آپ کوئی حق بک کی بات پہنچائیں گے تو ظاہر ہے سارے لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا. ایک کو وہ اچھی لگے گی, دوسرے کو بری لگے گی. ایک آپ کے نظریے سے اتفاق کرے گا تو دوسرا اختلاف کرے گا. گالیاں تو ضرور دیں گے, اس پہ صبر کرنا پڑے گا. لیکن یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پتھر مارے گا. میرے اور آپ کے محبوب نے تو اس دین کی تبلیغ کے لیے پتھر کھائے نا. تو اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں ہر وہ پلیٹ فارم اختیار کرنا چاہیے جو دعوت دین کے لیے مؤثر ہے اور مفید ہے. آج آپ کسی کو گھر سے نکال کے مسجد تک نہیں لا سکتے, لیکن اس کے گھر میں اپنی دعوت پہنچا سکتے. تو میڈیا کا یہی کردار ہونا چاہیے, اور لوگوں کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم میڈیا کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس حوالے سے جو اسلامک ہمارے چینلز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں, اور اسلامک جو پروگرام ہوتے ہیں اور مختلف ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں پیدا فرمائے. آمین. آپ آج پیغام ٹی وی میں تشریف لائے ہیں, آپ نے وزٹ بھی کیا ہے, سیٹ اپ بھی دیکھا ہے, تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, لیکن یہاں آنے سے پہلے بھی اور اب آنے کے بعد تو اور زیادہ
اس لیے نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو ہم نے یہاں ماحول دیکھا ہے اور جو چیزیں دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان میں برکت پیدا فرمائے۔ پیغام ٹی وی دعوت دین کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، جہاں پہ مستند بات ہوتی ہے، جہاں پہ صحیح پیغام اور اسلام کی جو صحیح صورت ہے اسے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، مفادات سے ہٹ کر اور کسی پارٹی بازی اور ان چیزوں سے ہٹ کر جو خالص دین کی تبلیغ ہے، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول آپ اس کی تبلیغ کر دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ پیغام ٹی وی یہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اور بہتر سے بہترین کی کوشش میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، بڑی ماشاءاللہ قیمتی باتیں آپ کی، ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے، انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج سید ریاست حسین شاہ صاحب، آپ استاد ہیں جامعہ سلفیہ کے اندر، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور فقہ اور اصول فقہ کے آپ جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات ہم سے کی کہ آپ جو سوال پوچھتے ہیں وہ ایسے شخص سے پوچھیں کہ جس کے بارے میں آپ کی تسلی ہے اور آپ کا علم ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے جواب دے گا، اور جو بھی وہ آپ کو جواب دے گا اس کے لیے وہ قرآن کی آیت کو پیش کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرے گا، صحابہ کا عمل آپ کا سامنے پیش کرے گا۔ اگر ایسا کوئی جواب کوئی آپ دیتا ہے تو وہ عالم دین ہے، وہ اہل علم میں سے ہے۔ اور ہمیں بھی اپنے جو اہل علم ہیں ان سے وہ سوال پوچھنے چاہیے جو بہت پریکٹیکل ہوں، عملی ہوں، ہمیں اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم کوئی سوال پوچھیں اس غرض سے کہ ہم اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے سوال پوچھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں دین بھی آئے گا، اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ امید ہے کہ ہمارے آج کا پوڈ کاسٹ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔